مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا کلمہ کے اندر جو ماں ہے وہ ماء مصدری آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا جس میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہو اور یہ حدیث نہ فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت کی حفاظت نہ کرے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین معتبر نہیں جو وعدے کا پاس و لحاظ نہ رکھے۔ اس حدیث کے اہتمام اور اس کی شرفیت کو بتلانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی خطبہ دیتے تو اس حدیث کو اور اس بات کو ضرور ذکر فرماتے کہ وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا ہے جو امانت کا لحاظ نہ رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو امانت کا لحاظ نہ رکھے، اور وہ ایماندار دیندار نہیں ہو سکتا ہے جو عہد کا لحاظ نہ رکھے۔ یہاں پر جو امانت کا معنی ہے وہ عام ہے، شارع نے اس کے معنی کو عام رکھا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا ایک معنی امانت کا توحید ہے، اور اس کا دوسرا معنی اور دوسرا احتمال ہے وہی امانت کا معروف اور مشہور معنی۔ اگر پہلا احتمال اور معنی مراد لیتے ہیں تو اب حدیث کا مطلب ہوگا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جو توحید نہ رکھے، یعنی ایمان تو لائے لیکن خالص توحید نہیں ہے، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوگا اس حدیث کا، اور اس صورت میں نفس ایمان کی نفی مراد ہوگی کہ ایمان ہی نہیں ہے اس شخص کا جو کہ توحید خالص نہ لائے، جس کا توحید خالص نہ ہو۔ اور دوسرا احتمال اور دوسرا معنی یعنی امانت کا جو معروف اور مشہور معنی ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ اور مطلب کیا ہوگا کہ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے جو امانت کا لحاظ نہ رکھے، جو امانت میں خیانت کرے، ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ اب اس صورت میں نفس ایمان کی نفی مراد نہیں ہوگی بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہوگی۔ اب حدیث کا مطلب اور ترجمہ ہوگا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جو شخص امانت میں خیانت کرے۔ ہاں اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے تو وہ شخص کامل مومن کہلائے گا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پر امانت سے مراد تمام امور شرعیہ اور دنیاویہ، یعنی اللہ نے جتنے بھی امور اللہ نے اپنے بندوں کو حوالے کیا ہے، یعنی ان کا پاس و لحاظ رکھنا، یعنی ان احکام شرعیہ کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان احکام تکوینیہ اور شرعیہ کو بجا نہیں لائے تو آپ کامل مومن نہیں کہلائیں گے۔ لہذا لا امانت لہ کا مطلب نماز کے وقت ہوگا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس نے نماز کی امانت کو ادا نہیں کیا۔ جب روزے کا مہینہ آیا تو اب اس کا مطلب یہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے امانت صوم کی نگہداشت اور اس کی حفاظت کا محقق نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے احکام تکوینیہ اور دنیاویہ مراد لیا جاوے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے وہ اللہ کی امانت ہے،
لہذا تمہارا جسم بھی اللہ کی امانت ہے، تمہارے ماتحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ نے جسم میں خیانت کی تو اب آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کی، اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت ہے، کمال ایمان کی نفی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد سے محترم مفتی ابراہیم دامن برکاتہ بارہا فرماتے تھے کہ وہ انسان کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت تو چلانا چاہتا ہے لیکن خود اپنے جسم پر وہ حکومت نہیں چلا سکتا ہے۔ اس کا جسم کہہ رہا ہے کہ فلاں ناجائز کام کرو، لیکن اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو ان برے کاموں سے روکے رکھے۔ تو جس انسان کو اپنے جسم پر حکومت کا اختیار نہیں ہے، ایسے شخص کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق کہاں سے ہوگا؟ یعنی وہ امانت داری سے کہاں کام لے سکتا ہے؟ یعنی اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حقوق اور وعدے اور امانت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس اپنی امانت کو اور اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ جب اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے تو مخلوق کی امانت میں بھی وہ خیانت کرے گا۔ جو شخص خالق کی امانت میں لحاظ اور پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے تو مخلوق کی امانت میں کہاں پاس و لحاظ رکھے گا؟ اسی طریقے سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شخص کو قرض بھی نہیں دینا چاہیے، یعنی ایسے شخص کو قرض نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اپنے خالق کے قرض کو، نماز کے قرض کو اور اللہ کی امانت کو ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کے قرض کو کہاں سے ادا کرے گا؟ تو اس حدیث کا مفہوم بہت وسیع اور بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، لیکن یہ جو ضروری اور اہم اور عظیم امور تھے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اس جملے کا مفہوم بھی عام ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہو، کہ اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد کا لحاظ نہ رکھے۔ اس کا ایک معنی یہ مراد لیا گیا عہد کا، عہد الستو، عہد الستو۔ اب اگر یہ معنی مراد لیا جاوے تو حدیث کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا ہے جو عہد الستو کو نہ مانے۔ اس صورت میں، اس احتمال میں دین کی نفی مراد ہوگی، نفس دین کی نفی مراد ہوگی کہ اس کا دین ہی نہیں ہے، ایسے شخص کا دین معتبر ہی نہیں ہے جو عہد الستو کو نہ مانے۔ پھر اب سوال یہ ہوگا کہ عہد الستو ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ یہ جلد ثانوی بحث آ جائے، وہاں علماء نے متعدد جواب دیے ہیں۔ پھر ایک اور بحث وہاں چلتی ہے کہ عہد الستو سب سے پہلے کس نے کہا اور کیوں کہا، اور اللہ نے تمام روحوں کو عہد الستو کے لیے کیوں جمع کیا؟ بہت کافی طویل بحث ہے جو جلد ثانی میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے، واللہ اعلم بالصواب، اور نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ سن لینا کم از کم۔ جی، تو اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جو عہد الستو کو نہ مانے۔ اس صورت میں نفی دین کی اور نفس دین کی نفی مراد ہوگی۔ اور دوسرا معنی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر امانت سے عام امانت مراد ہے جو لوگ آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ عہد سے مراد وہ عام عہد ہے، یعنی پاس وعدہ خلافی کرنا، یعنی وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو پھر ایسے شخص کو کامل دیندار کہا جائے گا، اور اگر وہ اپنے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو دوسری حدیث میں سے شخص کو منافق کہا گیا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو پہلا معنی مراد لے تو اس وقت نفس دین کی نفی مراد ہوگی، اور دوسرا معنی مراد لے تو اس وقت کمال دین کی نفی مراد ہوگی۔
کہ کامل دینداری نہیں اس شخص جو وعدہ کا پاس و لحاظ نہ رکھے بلکہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ اب ہم وعدہ کرتے کوئی سوال نہیں کریں گے، پھر بھی انہوں نے وعدے کو توڑا اور خضر نے ان کو کہا گیٹ آؤٹ، یعنی گیٹ آؤٹ، آپ کو میرا جمے گا نہیں، آپ کا مزاج اور ہمارا مزاج الگ ہے، اب تیسری مرتبہ سوال کر لیا تو آپ کو ہمارے یہاں شاگرد بننے کا حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم سوال نہیں کریں گے، ہمیں ساتھ میں رکھو، تو پھر انہوں نے وعدہ خلافی کیا اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا، تو اتنے بڑے نبی ہو کر کے انہوں نے وعدہ خلافی کیوں کیا؟ وہاں آپ نے پڑھ لیا ہوگا جلال۔ جی آگے چلیے جی، فضالہ نہیں فضالہ، ہاں فضالہ مت بولو، ہاں فضالہ کے معنی ناپاکی گندگی، فضالہ جی لکھیے۔ نام فضالہ مجھے یاد تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کوئی کہے کسی کے اندر صادق طلب ہے تو لکھواؤں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ چلیے، نام فضالہ بن عبید الانصاری، ان کا نام فضالہ بن عبید الانصاری ہے، غزوہ احد میں سب سے پہلے شریک ہوئے، غزوہ احد میں سب سے پہلے شریک ہوئے۔ اسی طرح دیگر جمیع غزوات میں بھی شریک رہے، اسی طریقے سے دیگر جمیع غزوات میں بھی شریک رہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ بعد میں ملک شام چلے گئے تھے، بعد میں ملک شام چلے گئے تھے اور دمشق میں مقیم رہے۔ اور سن ہجری 53 میں دور خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، سن ہجری 53 میں دور خلافت معاویہ میں دمشق میں ہی وفات پائی۔ چلو چلیے، یہاں پر یعلم یقین کے معنی میں ہے، جیسا کہ ماقبل میں جو فرقہ مرجیہ معتزلہ وغیرہ کے درمیان میں اختلاف تھا تو انہوں نے کہا صرف علم توحید کا جاننا ضروری ہے نجات کے لیے، تو انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا تھا، وہ ہمیں نے بتایا کہ یعلم یقین کے معنی میں ہے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے
جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جی، راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ ثالث ہے، کنیت ابو عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ، ان کی نسبت قریشی ہے۔ شروع اسلام میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، شروع اسلام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ کی صاحبزادیہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یا کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، یا کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن مال غنیمت میں حصہ رکھا گیا تھا، لیکن ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ رکھا گیا تھا، اور بیعت رضوان میں بھی شریک نہ تھی۔ اس لیے کہ آپ نے ان کو مکہ کی طرف سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، بیعت رضوان میں بھی شریک نہ تھے، اس لیے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کی طرف سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو ید عثمان قرار دے کر کے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو ید عثمان قرار دے کر کے ان کی طرف سے بیعت کی تھی، ید عثمان قرار دے کر کے ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ تقریباً 12 سال تک آپ کی خلافت رہی۔ اور سن ہجری اور 83 سال کی عمر میں مدینہ میں باغیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ 83 سال کی عمر میں مدینہ میں باغیوں نے آپ کو شہید کیا تھا، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے، امام مالک کے جد امجد نے ان کو قبر میں اتارا تھا، حضرت عثمان کے کو قبر میں اتارا تھا، جیسا کہ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں پڑھ لیا تھا، سوانح امام مالک وقایہ میں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو راوی حضرت جابر، ان کے حالات بھی لکھ لیجئے گا۔ نام جابر بن عبداللہ الانصاری ہے، نام جابر بن عبداللہ الانصاری ہے، صغار صحابہ میں سے ہے۔ جلیل القدر صحابی ہے۔
18 غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے. 18 غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے. غریب اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ ان کی مالی مدد فرماتے. غریب اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ ان کی مالی مدد فرماتے مختلف ہیلوں سے. سن ہجری 74 میں وفات ہوئی. سن ہجری 74 یا 73 میں وفات ہوئی. چلو آگے کرو. یہاں پر موجی بتانے سے مراد باتیں نہیں بلکہ خصلتیں، 2 خصلتیں واجب کرنے والی ہیں جنت اور جہنم کو. ایک خصلت وہ ہے جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور ایک وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے. جہنم کو واجب کرنے والی خصلت اور عادت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور جنت کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور تصدیق بالقلب سے، یعنی قلبی طور پر اللہ کے ایک ہونے کا ماننا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر موجی بتانے سے مراد خصلتان، نیچے چھوٹے حروف میں بھی لکھا ہوگا. ہاں. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ جہنم میں لے جانے والی خصلت ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بلکہ اللہ کو ایک ماننا یہ جنت میں لے جانے والی خصلت ہے. جی. یہاں پر موجبتان ایجاب سے ہے جس کے معنی واجب کرنا. تو اس سے معتزلہ کی تائید ہوتی ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ پر اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں بندے کو داخل کرنا واجب اور لازم ہے، اور برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل کرنا لازم ہے. اس لیے کہ یہاں پر موجبتان ہیں. تو موجبتان کے 2 معنی ہیں. ایک تو وہی معنی جو وہ مراد دیتے ہیں، اور دوسرا موجبتان کے معنی الموجبت بالوعد، کہ اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو اس وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اس وعدے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو جو ذات دوسرے کو وعدہ کرنے وعدے کے مکمل پاس و لحاظ کرنے کا حکم دے تو اللہ بذات خود وعدے کا پاس و لحاظ رکھیں گے. تو اس وعدے کی بنیاد پر اللہ یا تو جنت میں داخل کریں گے اس بندے کو یا جہنم میں داخل کریں گے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم اور واجب ہے. چلیے. حتى أتيت حائطا من الأنصار
ہماری جماعت میں ہمارے ساتھ فی نفری جماعت میں یعنی جماعت میں ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور جماعت میں ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور چلے گئے. بس بہت تاخیر ہو گئی اور ہم ڈر گئے کہ ہماری ناموجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑی ہو. اور ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور ان گھبرائے ہوئے میں سے سب سے پہلا میں تھا. بس میں نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہاں تک کہ میں بنی نجار کے انصاری کے باغیچے کے پاس پہنچا. بس میں اس کے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ کوئی فضرتو کے معنی گھومنا، اس دیوار کے ارد گرد گھومتا رہا. بس میں اس دیوار کے ارد گرد گھومتا رہا کہ کوئی دروازہ پا لوں. بس میں نے دروازے کو نہیں پایا. بس اچانک میری نظر ایک نالی پر پڑی جو باغیچے کے باہر کے کنویں سے باغیچے کے اندر جا رہی تھی. پھر سے بس اچانک میری نظر ایک ایسی نالی پر پڑی جو باہر کے کنویں من بئرن خارجتن، یہ صفت ہے خارجتن بئرن کی، اسی طرح ترجمہ کریں گے جس کی نالی باہر کے کنویں سے اندر کی طرف جا رہی تھی. یعنی باہر کے کنویں سے اندر کی جانب یعنی باغیچے کے اندر کے جانب جا رہی تھی. کہ باہر کنواں ہے اور اس میں جو پانی نکل رہا ہے باہر کنواں ہے اور اس نالی کہاں پہنچ رہی ہے؟ باغیچے کے اندر. تو یہ باغیچہ ہے اور کنواں اس طرف ہے، تو وہ پانی وہاں باہر سے نکل کر کے اس باغیچے کے اندر جا رہا ہے. چلیے یہ اصل میں مظاہر حق کے ترجمہ کا اثر ہے. چلو صحیح کہہ رہا جی. اس میں اتنا محاوری ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کس لفظ کا اصلی ترجمہ کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اصلی لفظ کو حذف کر دیتے ہیں حضرت والے. چلو باغ کے اندر داخل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم بس فقلت میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ. اصل کیا عبارت ہے؟ فقالا یا ابا، اچھا تم کہاں پڑھ رہے ہو؟ فقالا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے فرمایا فقلت نعم، تو میں نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ. قال ما شأنک، جی چلو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان یہاں پر ہے نا محدثین نے حمزہ استفہام کو مقدر مانا ہے، تو اب کیا ترجمہ ہوگا کہ کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ فقال ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ سمجھ رہے؟ اب ترجمہ صحیح دیکھیں. قال ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تم ابو الحیات ہو؟ چلو نعم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اچانک اٹھے اور چلے گئے. بس آپ کو بہت تاخیر ہو گئی تو ہم ڈر گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ پر کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو. بس ہم گھبرا گئے اور ان گھبرائے ہوئے میں سے سب سے پہلا میں تھا اور میں اس بات تک آ پہنچا پھر لومڑی کی طرح بس میں داخل ہو گیا اس باغ میں لومڑی کی طرح. فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، یعنی میں اس باغ میں سکڑ کر کے لومڑی کی طرح داخل ہو گیا. میں اس باغ میں سکڑ کر کے لومڑی کی طرح داخل ہو گیا اور یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. بس میں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اے ابو ہریرہ، اور
بینا صدی پستان، ایسے صدیوں کا معنی ویسے پستان آتا ہے، لیکن یہاں پر صدیوں سے پستان مراد نہیں ہے بلکہ سینہ، زور سے میرے سینے پر یوں مارا اور ڈائریکٹ سورین کے بل نیچے گر گئے۔ ہاں اصل میں وہ بہت دبلے پتلے تھے، بس یوں ہلکا سا مارا ڈائریکٹ نیچے گئے، ان کے ہاتھ اتنے بھاری تھے کہ بس یوں ہلکا سا تھوڑا یوں روکنے کے لیے رکھا تو ڈائریکٹ نیچے ہی گر گئے سورین کے بل، جیسے موسیٰ علیہ السلام بس ایک ہی ہلکا سا تماچا مارا تو ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جی تو یہاں پر بھی یہی حال تھا، ماننا مقصود نہیں تھا، روکنا مقصود تھا، لیکن وہ بیچارے اتنے دبلے پتلے تھے کہ بس یوں ہاتھ رکھا تو بیچارے نیچے ہی گر پڑے۔ جی پھر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے اور اللہ کے رسول کو شکایت بھی کی کہ مجھے مارا اس نے۔ چلو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ لوٹ جاتے ہیں ابو ہریرہ، بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا، پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ذرا حالے کہ میری نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ نہیں، ورقیبنی اور علی اثری اور اسری دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، راکیبانی وہ میرے پیچھے تھے در حال کہ وہ میرے نقش قدم چل رہے تھے، یعنی ایک ہی معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، تو وہ میرے پیچھے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی حضرت عمر۔ اور مجھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف طاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اے ابو ہریرہ؟ بس میں نے کہا کہ میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا جو آپ نے مجھے کہا تھا، بس انہوں نے مجھ کو اس طرح مارا۔ لیکن نیچے لکھا بھی ہے تابعانی، حاشیہ نمبر 9 میں، یعنی تابعانی ملا، تبعون کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جب ابا کسی کو مارتے ہیں کہ تم یہ غلط کام کیا ہے، چل گھر چل، تو وہ آگے آگے ڈرا ہوا چلتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوا، اور وہ پیچھے پیچھے ابا چلتے، یہی منظر ہوگا، چل چل، وہ بیچارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے اور حضرت عمر پیچھے چل رہے اور وہ آگے آگے چل رہے۔ پھر بچے کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے تو امی کو شکایت کرتی ہے ابو نے مارا، تو پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ یہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ جی سمجھ رہے ہو، پورا پس منظر بھی عجیب ہوگا، ہے نا؟ جی بس انہوں نے مجھ کو اس طرح مارا کہ میں سورین کے بل پیچھے گر گیا، بس آپ پھر انہوں نے کہا کہ تو لوٹ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا قربان، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جوتیاں لے کر بھیجا تھا کہ میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو سننے میں کچھ غلط فہمی، متکلم کچھ اور کہہ رہا ہے، اس نے کوئی اور سمجھا ہو، تو اللہ کے رسول نے کچھ اور بتایا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں سب کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے، تو اللہ کے رسول نے آپ نے ایسا کہا ہے، اس کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، یوں سمجھنا۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول جمال میں ہے اور دوسری طرف حضرت عمر جلال میں ہے، تو ایک طرف جلال اور ایک طرف جمال۔ جی تو کیا آپ نے ایسا کہا تھا ان کو کہنے کے لیے، ابو عامر کو کہا تھا لدو بانٹنے کے لیے؟ چلو کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جوتیاں لے کر بھیجا تھا کہ جو شخص اس حال میں ملے کہ وہ سچے دل سے اس بات کی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجیے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، اور آپ ان کو عمل میں لگے رہنے دیجیے، آپ ان کو چھوڑ دو، فخلی چھوڑ دو، ہم ان کو امر کا صیغہ ہے یا عملون، تاکہ وہ عمل کرتے رہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو چھوڑ دو، فخلیہم یا عملون، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہے، یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو،
سمجھ میں آ رہی بات؟ جی بس کہ وہ نام جو کسی غلط وزن پر ہو اس اسم کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، لہذا چابی بر وزن بھابی، ٹھیک ہے جی۔ اور سارے تین سواتین کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سواتین نہیں بولنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ بر وزن خواتین، سواتین بر وزن خواتین، اس کی جگہ پر کیا بولنا چاہیے؟ 3:15۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے کنجیا، تو لا الہ الا اللہ کی شہادت جنت کی کنجیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو مکفل شے سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے کوئی مکفل شے ہے تو اس مکفل اور تالا لگی ہوئی چیز کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح جنت ایک مکفل دروازہ ہے، اس مکفل اور تالے لگے ہوئے دروازے کو کھولنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے، شہادت لا الہ الا اللہ لازم ہے۔ یہ تو اس حدیث کا مفہوم اور مطلب ہے، لیکن ترکیب میں اعتراض ہے۔ مفاتیح الجنہ مبتدا جمع ہے اور شہادت خبر واحد ہے، مبتدا اور خبر میں مناسبت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت مصدر ہے اور المصدر لا یثنى ولا یجمع، کہ مصدر کے لیے تثنیہ اور جمع لانا جائز نہیں ہے، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یا یہ کہا گیا ہے کہ شہادت اسم جنس ہے جو قلیل اور کثیر کو شامل ہوتا ہے، اس حساب سے مفاتیح کو جمع لایا گیا ہے، یا اس وجہ سے کہ کبھی کبھار کسی چیز کی شدت کو بتلانے کے لیے، اس چیز کی عظمت کو بتلانے کے لیے جمع کا صیغہ لاتے ہیں، جیسے بخاری میں آپ نے پڑھا کہ موازین کیوں لائے ہیں؟ تاکہ اس پلڑے کی عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح نحنو نزلنا، اللہ کی ذات ہے کہ پھر بھی جمع کے صیغے کو لایا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی عظمت اور جلالت کو بیان کیا جاوے۔ تو یہاں پر مقصود بھی یہی ہے کہ جنت کی چابی اور کنجی کی جلالت اور عظمت کو بتلانا مقصود ہے کہ جنت کی جو چابی ہے وہ کوئی معمولی چابی نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم کنجی ہے، اور وہ عظیم کنجی کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر شہادت سے مراد شہادت دو اجزاء، شہادت دو اجزاء سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں پر شہادت سے دو جز والی شہادت مراد ہے، دو جز والی شہادت سے مراد، اب دو جز ہو گئے تو تثنیہ ہو گئے، دو جز کا مطلب تثنیہ ہوا، اور بعض کے نزدیک تثنیہ یہ بھی جمع کے حکم میں، کس کے حکم میں ہے؟ جمع، یعنی ما فوق الواحد، واحد سے اوپر جتنا بھی ہے اس کو جمع کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں ایک سے اوپر کو جمع بولا جاتا ہے، اس سے بعض کے نزدیک ما فوق الواحد، واحد سے اوپر یہ جمع کے حکم میں۔ تو یہاں پر شہادت یہ حقیقت میں واحد ہے، لیکن واحد ذو اجزا ہے، واحد ذو اجزا، واحد ذو اجزا کا مطلب یہ ہے کہ دخول ایمان اور دخول اسلام کے لیے شہادت توحید ایک جز ہے، تو ایمان میں داخل ہونے کی چابی بھی توحید اور شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح جنت میں داخل ہونے کی چابی اور کنجی بھی لا الہ الا اللہ ہے، تو اس اعتبار سے شہادت ذو اجزا ہو گیا کہ دخول ایمان اور دخول اسلام کی چابی اور کنجی شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح دخول جنت کی کنجی بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ چلو آگے، وہیں اختلاف سائل، یعنی اختلاف زمان یا مفاتیح بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک نماز
ہے، ایک کنجی شہادت ہے، تو یہ ایک کلی ہے، ایک ضابطہ ہے مفاتی، اور اس کل کے اندر بہت سارے افراد ہیں. تو ایک افراد کنجی کی شہادت ہے، ایک فرد مفاتیح کی کیا ہے؟ الصلاۃ ہے، نماز ہے. وہی سوال جو اعتراض ہم نے ماقبل میں کیا، اسی اعتراض کے ضمن میں یہ جواب آ جائے گا، وہی سارے جوابات آ سکتے ہیں یہاں پر. چلیے جی کون سا ترجمہ باقی ہے؟ یہ ترجمہ ہے مولوی انس کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو نہیں کیا تھا، اور اس کی تشریح کچھ تھی لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو ترک کر دیا جائے قلت وقت کی بنیاد پر. مجھے یاد ہے جی، بس اس میں 2-3 بحثیں تھی، وہ ہے اہم لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، کام چل جائے گا، نصاب بھی پورا کرنا ہے. اور ترجمہ مولوی انس کر چکے ہیں مکمل. جی چلو آگے. فعلت فَبَيْنَ أَنَا جَالِسٌ، اسی دوران میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے اور سلام کیا. فَلَمْ أَشْعُرْ، اور مجھے احساس نہیں ہوا. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، یہاں تک کہ ان دونوں نے مجھ کو سلام کیا. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کا جواب نہ دیا. میں نے کہا ما حملک، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے برانگیختہ کیا اس بات پر کہ تو اپنے بھائی عمر کا سلام کا جواب نہ دے. حملہ کا معنی برانگیختہ کرنا. اس سے پہلے بھی یہ والی جو روایت اس میں حملہ کا لفظ آیا ہے، یعنی ما حملہ کا عمر تجھے کس چیز نے برانگیختہ آمادہ کیا کہ ابو ہریرہ کی پٹائی کرے. جی چلو. میں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم کہ تم نے ایسا کیا. انہوں نے قلت واللہ ما شعرت، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا احساس نہ تھا کہ تم گزرے اور تم نے مجھ کو سلام کیا.
طرح نہیں، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا پھر انہوں نے منع کر دیا تھا، اگر وہ شخص اس کلمہ کو قبول کرے تو یہ اس کے لیے نجات ہے۔ یہ محاوری ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ جو شخص مجھ سے وہ کلمہ قبول کرے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ جی دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ حضرات نبی کی وفات کے وقت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ اس میں سے بعض وسوسہ میں مبتلا ہو گئے۔ بہت آسان ترجمہ، آپ نے تھوڑا مشکل ترجمہ کیا ہے، وہی مظاہر حق والا۔ قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وکنت منہم، میں انہی اشخاص میں سے تھا، فبین انا جالس مر علی عمر وسلم، اسی دوران میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر میرے سامنے سے گزرے اور سلام کیا، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا۔ پس انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، پھر دونوں حضرات میرے پاس آئے یہاں تک کہ دونوں نے مجھ سے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے برانگیختہ کیا کہ تو اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دے؟ میں نے جواباً کہا کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، آپ نے ضرور ایسا کیا، واللہ لقد فعلت، خدا کی قسم آپ نے ضرور ایسا کیا ہے۔ قال، میں نے فرمایا قلت واللہ، میں نے ایسا نہیں کیا، ما شعرت انک مررت ولا سلمت، مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے اور سلام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے صحیح سچ کہا ہے، قد شغلک عن ذلک امر، کسی امر عظیم نے ان کو اس فکر میں مشغول رکھا تھا۔ یہ ترجمہ ہوگا، یہ آسان ترجمہ ہے۔ فقلت اجل، میں نے کہا جی ہاں۔ قال ما ہوا، وہ امر عظیم کیا ہے؟ قلت، میں نے جواباً کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے رسول سے اس امر میں جہنم سے نجات کے بارے میں سوال کرے، اس امر میں جہنم سے نجات کے بارے میں سوال کرے۔ اصل میں کیا ہے؟ نجاتم من الناری فی ھذا الامر، نجاتم من الناری فی ھذا الامر، اس امر میں جہنم سے ہمیں نجات کس طرح ملے۔ ہوا ترجمہ؟ جی، مظاہر حق والا ترجمہ یہاں پر مت رکو۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قد سألتہ عن ذلک، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کر لیا ہے۔ فقمت الیہ، میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وقلت لہ بأبی انت و امی، اور میں نے ان سے فرمایا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ اس بات کے زیادہ حقدار تھے، یعنی اس سوال کرنے کے سب سے حقدار آپ ہی تھے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اس امر میں جہنم سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا پھر اس نے رد کر دیا تو اس کلمے کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نجات ہے۔ ہو گیا ترجمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اور اس کے اوپر بہت کچھ کلام کیا گیا اور وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے یہاں پر جتنا اختصار ہے اسی پر اختصار کریں گے، انحصار کریں گے۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت صحابہ بہت ہی زیادہ غمگین تھے۔ کس قدر اور کتنی مقدار غمگین تھے؟
اس مقدار کو ناپنا ناممکن اور مشکل ہے، اس کو الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن نبی کی وصال اور وفات نبی کے غم جو صحابہ پر سوار تھا اس کو سمجھنے کے لیے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص کہے کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے میں اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دوں گا، یعنی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آدمی اس حالت میں اور اسٹیج پر اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب وہ غم اس کے دل و دماغ میں اس قدر سوار ہو جاوے کہ انسان اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ رنج کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ جی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح رنج پہنچا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور ہمت بے مثال اور بے نظیر ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ جس راستے سے وہ جاتے تھے وہاں شیطان بھی نہیں رہتا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ابھی سنا، صرف ہاتھ لگایا تو بیچارے گر پڑے، لیکن جب نبی کی وفات ہوئی تو حال یہ ہے کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس حقیقت کو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور انہوں نے ہی پوری قوم کو سنبھالا۔ پھر وہ مشہور خطبہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی لا یموت ہے، اور جو نبی کی عبادت کرتا تھا وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مشہور خطبہ سنا ہوگا آپ۔ یہاں پر ایک سوال ہے، صرف سوال کر کے چھوڑ دے، تو جواب مت پوچھنا مجھ سے، کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو شجاع ہے، شجاعت اور بہادری میں بے نظیر بے مثال ہے، تو اس شخص کو اس حقیقت کو قبول کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا، اور حضرت ابو بکر نے اس حقیقت کو فوراً کیوں قبول کر لیا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، لیکن حضرت تھانوی نے اس کے اوپر جو جواب دیا ہے، ان کے کتاب ہے، تقریباً میں چہارم یا پنجم پڑھتا تھا، اس وقت میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس میں حضرت نے انتخابات بخاری کر کے کتاب چھاپی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایک ساتھی ہے سبیل الدین ایم پی کر کے، اس کے گھر پر تھا، وہاں میں تفسیر کے لیے گیا تھا اس کے گاؤں میں رمضان میں، تو اس دوران میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے لاجواب، کسی شارح نے اس طرح کا جواب نہیں دیا، اور یہ جواب دے کر کے سارے شارحین کے جوابات پر حضرت خان نے مہر لگا دیا۔ اگر آپ اس جواب کو سن لیں تو اش اش کرتے ہو جائیں گے، اش اش کرتے ہو جائیں گے، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اشارہ بھی نہیں، اس لیے کہ اشارہ میں آگے بات بڑھتی ہے، نظر سے نظر ملتی ہے، پھر دل سے دل ملتے ہیں، اور دل سے دل ملتے پھر جسم سے جسم ملتا ہے، جی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا پنجم میں، نظر سے نظر ملی، پھر فون سے فون ملا، اور فون سے فون ملنے کے بعد بات وہیں ختم ہو گیا، آگے بڑھنے نہیں، ورنہ پھر آگے بات بڑھ جاتی۔ جی خیر، تو صحابہ پر نہایت ہی غم کا اثر تھا، اس میں سے سب سے زیادہ غم حضرت ابو بکر کو ہے، لیکن یہاں پر حضرت عثمان ایسا بتلا رہے کہ میں بہت غمگین تھا، تو پھر وہ کس حساب سے کہا ہے؟ جی وہ پورا واقعہ پوری تفصیل وہاں دیکھ لیجیے گا، کبھی موقع ملے، معلوم نہیں یہ کتاب ملتی ہے لیکن مازار میں، واللہ عالم بالصواب۔ جی تو اس غم میں اور فکر میں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا تو اب اس امت کا اور دین کا کیا ہوگا، اسی غم اور فکر میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور ان کو سلام کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا،
جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی شکایت کر دی حضرت ابوبکر سے۔ اب سوال یہ کہ اتنی معمولی بات کے لیے انہوں نے شکایت کر دی، یعنی اتنے بڑے صحابی ہو کر کے یعنی شکایت لے کر کے چلے گئے کس کے پاس؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی اللہ کے رسول کے وصال کا وقت زیادہ نہیں ہوا اور صحابہ کا یہ حال ہے کہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، دلوں میں اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی، اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم حسن معاشرت کو کیسے قائم کریں گے؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دشمنی کرنے کی، مجھ سے ناراض ہونے کی؟ پھر یہ امت کیسے چلے گی؟ ہم امت کو کیسا پیغام دیں گے؟ اس لیے ان کو غصہ آیا اور چلے گئے فوراً کہ دیکھو یوں کر رہا ہے وہ، آپ ان کی تنبیہ کریں، ان کی تنبیہ کریں۔ اور ابوبکر کو کیوں بیچ میں رکھا ثالث کے طور پر؟ تاکہ حضرت عثمان کو برا نہ لگے۔ اگر وہ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لیکن چونکہ وہ بڑے تھے تو ان کا لحاظ رکھا اور ڈائریکٹ شکایت نہیں کی، بلکہ حضرت ابوبکر کو ثالث بنایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ان سے کم تر تھے، اس سے یوں مکہ مار کر کے گرا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انزل الناس منازلہم پڑھ لیا ہوگا جلد ثانی مشکات میں، جی اس پر بھی بہت کچھ کلام ہے جی۔ تو اس لیے انہوں نے ثالث حضرت ابوبکر کو بنایا تاکہ ان کو برا نہ لگے۔ یا دوسری وجہ یہ تھی شکایت کرنے کی کہ سلام کرنا تو مسنون ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، تو صحابی ہو کر کے اس واجب کو ترک کرے تو پھر آنے والی امت کا کیا حل ہوگا؟ اس وجہ سے انہوں نے شکایت کر دی کہ ابھی سے ہی لوگ واجبات کو ترک کرنے لگے تو آئندہ پھر فرائض اور دوسری چیزوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ کسی صحابی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب شکایت پہنچی تو دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور ان کو سلام کیا، اور سلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا فلم اشعر، یعنی کیا کہا؟ فلم اشعر۔ دیکھیں کس قدر تہذیب اور ادب ہے اس جملے میں کہ مجھے محسوس نہیں ہوا، یوں نہیں کہا ما فعلتا کہ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، ان کے کام کی تردید نہیں کی، بلکہ یوں کہہ رہے کہ واقعتاً انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہم اس بات کی تکذیب نہیں کر رہے، لیکن مجھے محسوس نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو معلوم ہے کہ جواب دینے میں بھی انسان کو تہذیب والے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو اتنے سے زیادہ تہذیب والے الفاظ استعمال کریں، اور ترجمہ میں بھی وہی تہذیب والے الفاظ استعمال کریں۔ تو تم، یہ مظاہر حق والا ترجمہ تو تم والا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نے کیوں سلام کیا؟ دونوں حضرات تشریف لائے، وہ دونوں لائے، وہ دونوں میں اور وہ دو حضرات، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ میں بھی وہی فعلتا آپ، تو تم بکواس، سمجھ میں آیا جی؟ تو دونوں حضرات نے کہا کہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ فلم اشعر، مجھے پتا نہیں چلا، مجھے محسوس نہیں ہوا، واقعتاً آپ نے یہ کام کیا ہوگا لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم تھی وہ ہلاک ہوئی۔ کیا کہا؟ ہم تو یہ آسمانی دسترخوان کھا کر کے تھک چکے ہیں، اب ہم لنصبر، ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو اب کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ چاہیے، تو لنصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ ان کو لنصبر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا لنستطيع ان نصبر یا ان يصبر، کہ ہم صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی ہم صبر تو کریں گے لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہماری قوت سے باہر ہو چکا ہے، اس سے کچھ تخفیف کرے، کوئی اور چیز نازل کرے۔ تو یہ ادب تھا، لیکن انہوں نے بے ادبی کو اختیار کیا تو ان کے اوپر پھر وہی چیز مسلط کر دی گئی۔ اسی وجہ سے صاحب مرقات نے کہا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا فَأَنزِلْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو فَأَنزِلْنِ کی جگہ پر وہ کہتا انظر إِلَيَّ یا ربی، تو ضرور اس کو نجات مل جاتی اور اسی وقت اس کی مغفرت ہو جاتی۔ بس ایک زبر زیر میں تبدیلی ہو گئی، پوری بات بگڑ گئی، پوری بات بگڑ گئی۔ انظر کی جگہ پر انظر کہہ دیتا، فوراً اس کی مغفرت ہو جاتی، اس کی بخشش ہو جاتی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جی۔
پیچھے ہی آ گئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ برے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے ہیں؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، ادب والا جواب، وہ اکبر و انا اسن، برے تو وہی ہیں، بس عمر میں ہم ان سے برے ہیں لیکن برے تو وہی ہیں۔ یہ تہذیب ہے، یہ ادب ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا فلم اشعر، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، لم تفعل نہیں کہا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کس امر نے، کس فکر نے اس تفکر میں اور غور و فکر میں ڈال رکھا ہے، یہ کون سا امر عظیم ہے جس کی وجہ سے آپ اس قدر تفکر اور غور و فکر میں ہیں؟ یہاں پر امر سے مراد کیا ہے؟ امر سے مراد یہاں پر دین کا خاتمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب جس دن نبی کی رخصت ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی رخصت سے دن بھی رخصت ہو جاوے، دن بھی ختم ہو جاوے۔ تو اس فکر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو ان کو اسی وجہ سے پتہ نہیں چلا اور محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سے گزر کر کے سلام کیا۔ دیکھیے فَقُلْتُ أَجَلْ، جی ہاں، قَالَ مَا هُوَ، پھر انہوں نے آگے سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا قبل اس کے کہ ہم اس امر کے نجات کے بارے میں سوال کریں۔ اس میں بھی تفصیل ہے، میں نے ابھی بتایا نجاتم من النار فی ھذا الامر، اس امر میں جہنم سے نجات کس طرح ملے۔ تو اس امر کی ایک تفسیر اور تشریح یہ ہو چکی ہے کہ دین کا خاتمہ، کہ دین کا خاتمہ نہ ہو، اس لیے کہ دین کا خاتمہ ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ تو ہم اس چیز سے کیسے بچیں، یہ بار بار ہمیں یہ وسوسہ آ رہا ہے، یہاں پر یوسف سے یہی مراد ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اس طرح کے وساوس ہمیں آ رہے تھے اللہ کے رسول کی مثال اور وفات کے بعد، اوپر بھی نہیں یوسوسو، ہاں، یعنی یہ وسوسہ اتنا غالب ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان، حضرت اور دیگر صحابہ یہ فکر مند ہو گئے کہ کہیں ایمان کا خاتمہ نہ ہو جاوے، لوگ دن ختم نہ ہو جاوے۔ یہ ایک تفسیر کی ہے۔ بعض حضرات نے ھذا الامر کی تفسیر یہ کی ہے ما علیہ الناس من الحب والشہوات، ما علیہ الناس من حب الدنیا والشہوات، کہ جو لوگ دنیاوی محبت اور شہوات میں مشغول ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے، یہ وسوسہ ہمیں بار بار ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب نبی دنیا میں تھے تو نبی کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں جو دنیاوی محبت اور وساوس جو آتے تھے، نبی اپنے نور سے ان وساوس کو ختم کر دیتے تھے، نبی کے نور سے ہم ان وساوس سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن اب نبی کا وصال ہو گیا تو ان برائیوں سے، ان وساوس سے اور حب دنیا اور حب شہوات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جی بس اتنا کافی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، یہ دو چیز کافی ہے۔ قال ابو بکر قد سألته عن ذلك، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بارے میں سوال کر لیا تھا۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ بات سننے کو ملی تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے۔ تو اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس بات کو اور دھیان سے سننے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا اس وجہ سے کہ ان کی چاپلوسی ہو جائے اور وہ زیادہ قوم میں آ کر کے اور علمی نقطے بیان کرے۔ معلوم ہوا کہ کوئی علمی نقطہ بیان کرے تو خوش ہو کر کے اکراماً کھڑا ہو جانا، یا ان کی چاپلوسی کرنا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، پیچھے میں بھی بتلا چکا ہوں۔ تو یہاں پر بھی ان کی چاپلوسی کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، تاکہ وہ اور زیادہ خوش ہو جاوے اور کوئی علمی بات بتلا دے وے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اپنے والدین کی قسم کھانا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی قسم نہ کھاتے، کیونکہ میرے والدین آپ کے اوپر قربان ہو۔ اسی طرح پیچھے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ابو ہریرہ کی روایت میں کہ میرے والدین آپ کے اوپر فدا ہو، قربان ہو۔ اب اس طرح کا جملہ کیوں کہتے تھے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے جلد ثانی میں۔
انت احقو بہا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مطلب آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں؟ یعنی آپ نے نبی کی صحبت اتنی زیادہ حاصل کی کہ آپ ہی اس بات کے مستحق تھے کہ اتنا عظیم سوال اللہ کے رسول کو پہلے سے پوچھ لیں۔ یہاں پر بھی ایک اور بحث چلتی ہے جو مناقب صحابہ میں آپ پڑھ لیں گے، یعنی کہ صحبت ابو بکر زیادہ افضل ہے یا عبادت عمر زیادہ افضل ہے۔ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ عمر کی عبادت زیادہ تھی ابو بکر کے مقابلے میں۔ تو اب دونوں پلروں میں کس چیز کو رکھا جائے تو کس کا وزن بڑھ جائے گا، صحبت ابو بکر یا عبادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا؟ یہاں پر وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے کہ آپ کو نبی کی زیادہ صحبت ملی، اس وجہ سے آپ نے اتنا عظیم سوال کر لیا، ہے نا؟ اسی صحبت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جی کیا جواب ہے اس کا؟ کیوں ہے؟ صحبت کو تو دونوں کو ملی ہے، عمر کو بھی اور ابو بکر کو بھی، بس فرق صرف عبادت میں آ رہی ہے کہ اس کی زیادہ اس کی کم ہے، صحبت تو دونوں کو ملی ہے کہ نہیں؟ جی پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے نہیں، لیکن اب نہیں کروں گا، کر دو لیکن جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہے تھے کسی بات میں، اور پھر دروازہ کھینچ بولا کون؟ تو بولا عمر۔ تو جیسے ہی پتہ چلا ساری عورتیں چھپ گئی، ہے نا؟ تو کہا کہ کیوں؟ بولے عمر آئے ہیں، کہیں غصے نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول سے بحث کر رہے ہو تم لوگ، ہے نا؟ تو ڈر کے مارے چھپ گئی ساری عورتیں۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ خوف عمر ہی زیادہ ہے یا خوف نبی زیادہ ہے؟ جی ہے نا؟ اور حضرت عمر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیطان دیکھ کر کے بھاگتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں حضرت عمر اللہ کے رسول سے مافوق بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ اور وہیں جب نبی کی وفات ہوئی تو حالت کیا ہے کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کا مطالعہ کرنا ضرور۔ اچھا یہ بات وہاں نہیں ملے گی آپ کو، یہ میں نے ایک رسالہ پڑھا تھا، قاری یحییٰ کی مسجد میں گیا تھا بیان کرنے کے لیے، تو بیان سے پہلے میں نے پہنچا تھا تو وہاں مفتی تقی صاحب کی ایک کتاب، ایک رسالہ تھا 15-20 صفحے کا، تو میں نے سوچا بھی وقت باقی تو پورا رسالہ پڑھ لیتا۔ اس رسالے میں مفتی تقی صاحب نے جو جواب دیا ہے، ایسا جواب کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ اس لیے میرے پاس جو بھی کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں، چاہے چھوٹا رسالہ، کہ اس میں پورے صفحے میں اگر آپ کو ایک علمی بات مل گئی تو رسالے نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اسی وجہ سے امام غزالی نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کس چیز میں سب سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے؟ چلو آپ میرے شاگرد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز میں سب سے زیادہ لذت ہے دنیاوی طور پر؟ ہاں اپنے حساب سے جواب دو نا، جلدی جلدی، وقت نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ دے دو دے دو، جو بھی بدل میں ہے۔ محبت، دنیاوی بات کر رہے ہیں ہم، دنیاوی چیز محبت، چلو ہے سو جانا، تمہاری توقع کر رہی ہے، اور تمہارے نزدیک کھڑکی میں کھڑا ہو جانا۔ جی کھانا پینا، تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، ہاں سب شاگرد نے ایسے ہی جواب دیا امام غزالی، کسی نے قرآن کی تلاوت، کسی نے نماز، کسی نے کھانا، کسی نے محبت۔ تو کہا کہ سارے جواب غلط ہے، صحیح جواب کیا ہے کہ کوئی چیز معلوم نہ ہو، پھر وہ چیز معلوم ہو جائے تو اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر واقعتاً آپ کا دل سلیم ہے نا، اگر فاسد ہے تو پھر تو کوئی احساس نہیں ہوگا، ہے نا؟ پھر کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن نامعلوم چیز معلوم ہو جائے تو اس کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ نامعلوم سے مراد علمی نامعلوم چیز، دنیاوی چیز نہیں۔ جی اسی طرح مفتی تقی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں اللہ، رسول اور صحابہ کے علاوہ آپ سب سے پہلے کس کا دیدار کرنا چاہیں گے؟ کیا جواب ہے؟ ایسے بھی سوال ہوتے ہیں مولوی صاحب دنیا میں ہیں،
ماں باپ، علماء، ہاں ہیں مفتی تقی صاحب نے کہا کہ اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس امت میں کبار صحابہ اور عظیم عظیم ہستیاں گزری ہیں، بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ اب صحابہ تو نکل گئے سوال سے، نبی بھی اور خدا بھی، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں اس میں سے کس کا دیدار کرنا چاہیں گے؟ تو کہا بہت سارے گزرے ہیں، بہت سارے گزرے۔ اب کس کے دل چاہے گا پہلے ملاقات کرنا؟ یہ سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ پھر آگے سائل نے اور ایک سوال کیا، پھر وہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد مفتی تقی صاحب کے دل میں کیا بات تھی وہ جواب آ گیا، لیکن ابھی بتاؤں گا، اس لیے کہ واقعہ طویل ہو جائے گا، لیکن آپ تلاش کریں اس کا جواب۔ جی بس قلت یا رسول اللہ، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے تو جتنے بھی وساوس آ رہے وہ سارے وساوس ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کے بھی وساوس، چاہے دنیاوی محبت کے وساوس ہو یا دل کے ختم ہونے کے وساوس ہو یا ایمان کے خاتمے کے وساوس ہو، اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا اور اس کے تقاضے پر عمل کر لیا تو ضرور بھی ضرور وہ سارے وساوس خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا، بس اور بھی بہت کچھ ہے، ختم۔ ابھی وہ باقی یاد ہے